تیسری صورت یہ ہے کہ ایسا بندہ جو کافروں کے نرغے میں بھی نہیں تھا، یعنی پہلی صورت نہیں تھی، حزبداری کیفیت بھی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے کیمپ میں ہی، اور اس کے پیش نظر داد شجاعت دینا بھی نہیں ہے، ریا اور سمعہ بھی نہیں ہے، بلکہ واقعتاً وہ اللہ کی خاطر اللہ کے لیے غصہ کرتے ہوئے اور کافروں پر حملے کی نیت سے انہیں نقصان پہنچانے کے لیے اور اجر و ثواب کی نیت سے شہید ہو جانے کی تمنا لے کر وہ دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ایسے بندے کا کیا حکم ہے؟ ایسے بندے کی آگے متعدد حالتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ جو شخص ہے جو اللہ کی خاطر آپ کہہ رہے ہیں اس کی نیت صاف ہے اور وہ شہید ہونا چاہتا ہے، شہادت کا شوق ہے، اور کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی سما وغیرہ نہیں ہے، ایسا بندہ اگر دشمن پر حملہ آور ہو، اسے پتہ ہو کہ میں نے مارے جانا ہے اور میں یقینی طور پہ کام آ جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، ایسے بندے کے حملہ کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایسے بندے کے کافروں پر حملہ کرنے میں واضح بات ہے کہ مسلمانوں کا شدید نقصان ہے، مسلمانوں کو اس کا بہت بھاری خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ بطور مثال، اس کی بہت بڑی مثال کیا ہے، معاصر خاص طور پہ یعنی ماضی قریب میں جو بہت زیادہ دیکھنے میں آئی کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایک بندہ کوئی خودکش جیکٹ پہن کے، کوئی سنگ چیز پہن کے، یا اور کسی طرح سے کافروں کے اس میں صف میں گھس جائے، ان کی کوئی ایک آدھ گاڑی اڑا دی، ان کے دو چار بندے اس طرح اڑا دیے بم کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں جو کافر تھے انہوں نے مسلمانوں کے آپ کہہ لیں لاشوں کے انبار لگا دی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بات یقینی طور پر واضح تھی کہ یہ بندہ اگر اس وقت ان پر حملہ کرے گا تو اس کا کیا نتیجہ کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ یعنی یہ واضح بات ہے، ایسا نہیں کہ یعنی شروع میں سو کا انسان اس کو خیر نظر آ رہی ہوتی ہے نا، فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اس میں بھلائی ہے، لیکن نتیجہ برعکس ہو جاتا ہے، تو یہ بات تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن ایک معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ واضح نظر آ رہا ہوتا ہے، جو اہل خبرہ ہوتے ہیں، تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں، وہ یعنی آپ کو دیکھ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت تمہارا یہ حملہ کرنا، یہ اقدام کرنا جائز نہیں ہے، اس کا نقصان، اس کا خمیازہ مسلمانوں کو اٹھانا پڑے گا، تو یہ بات جو ہے نا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ تعالیٰ نے ابو داؤد کی شرح میں ایسے بندے کے بارے میں بہت سخت کلام کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ بندہ خودکشی کرنے والا ہے، یعنی ایسا بندہ جو آ، دشمن کی صف میں جا گھستا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس اقدام کا نتیجہ مسلمانوں کو بہت بھاری صورت میں چکانا پڑے گا، تو انہوں نے فرمایا یہ بندہ تو مر جائے گا تو شہید نہیں کہیں گے اس کو، یہ خودکشی کرنے والا ہے، اور یہ کئی معصوم جانوں کا ضیاع کا باعث بننے والا ہے، اور اس طرح کی انہوں نے یعنی بڑی سخت بات کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے، اور عام طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں مختلف جہادی تنظیمیں رہی ہیں ماضی میں اور اب بھی، تو ان کی اور ان کی جو قیادت ہے ان کی طرف سے یہ شرعی احکام ان میں کما حقوق تفقع نہ ہونے کی وجہ سے ایسے بہت سارے واقعات سامنے ہیں کہ کسی بندے نے شہادت کے شوق میں اپنی طرف سے خود کو حملہ کر دیا، اور وہ کوئی ایسا بارودی مواد لے کے دشمنوں کے اندر گھس گیا، اور بعد میں مجاہدوں کو اور مسلمانوں کو اس کا ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا، تو یہ پریشان کن صورتحال ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا کرنا کسی مجاہد کے حق میں جائز نہیں ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے۔